الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ سورہ مزمل کے 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوا، جس میں قیام لیل کا یعنی رات کی نماز، تہجد کی نماز کا وجوبی حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، مسلمانوں کو یعنی حضرات صحابہ کو پڑھنا ہی ہے۔ تو یہ حکم ملنے کے بعد اللہ کے نبی بھی اور حضرات صحابہ بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات بھر قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں پر ورم آ گیا، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات، کبھی 2/3 رات کے قریب اللہ کی عبادت میں گزارا جانے لگا، حتیٰ کہ صحابہ کے پاؤں رات میں کھڑے کھڑے سوج جایا کرتے تھے اور ایڑیاں پھٹنے لگتی تھیں۔ بعض صحابہ تو اپنے آپ کو یا اپنے بالوں کو رسیوں سے باندھ لیا کرتے تھے کہ اگر نیند آئے، جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے۔ پھر اس زمانے میں گھڑی اور گھنٹوں کا چلن نہیں تھا، لہذا تہائی اور 2/3 رات کا اندازہ لگانا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ مزمل کے نازل ہونے کے بعد سوتے نہ تھے کہ کہیں غفلت میں 1/3 رات بھی جاگنا نصیب نہ ہو، اور پھر تہائی رات کا گھڑی کے بغیر اندازہ لگانا بھی ایک مشکل کام تھا۔ چنانچہ اللہ نے پھر 1 سال کے بعد، مکمل 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر 1 سال کے بعد سورۃ المزمل کا یہ دوسرا رکوع نازل فرمایا، جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارے لیے رات کے اتنے لمبے زمانے تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ جتنا تمہیں توفیق دے، جتنا آسان ہو
اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہاں قرآن پڑھنے سے نماز میں قرآن پڑھنا مراد ہے، یعنی جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اس قدر آپ رات میں عبادت کر لیا کریں۔ گویا کہ اب ساری رات یا تہائی رات یا 2/3 رات یا رات کا اکثر حصہ جاگنا فرض نہیں رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی مشقت کیوں اٹھانا پڑی، حضرات صحابہ کے لیے اتنا معاملہ 1 سال تک کیوں ریاضت شاقہ انتہائی محنت والی عبادت سے کیوں گزارا گیا، تاکہ وہ امت کے پہلے ہادی اور پہلے معلم، پہلے استاد بننے والے تھے۔ ضرورت تھی کہ وہ اس قدر منجھ جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگ جائیں کہ دنیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے روپ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ سکیں۔ اس لیے محنت شاقہ، انتہائی محنت کے دور سے 1 سال تک گزارا گیا، اور ان نفوس قدسیہ کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی۔ 1 سال کے بعد یہ رکوع نازل ہوا۔ پہلے رکوع کے بعد اللہ نے فرمایا آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی تو 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ اب اس کھڑے رہنے میں انتہائی محنت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تسلیم کیا کہ اللہ آپ کی عبادتوں کو جانتے ہیں، آپ کی محنتوں کو جانتے ہیں، اور اس ڈر کو بھی جانتے ہیں کہ صحابہ رات کو نہیں سو رہے، کہیں رات کی عبادت نصیب نہ ہو، اور 1 رات کا تہائی حصہ، 1/3 حصہ یا 2/3 حصے اندازہ لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کب رات کو دن سے بڑھانا ہے، کب گھٹانا ہے، اس وقت یہ نظام نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ بات ہے کہ وہ رات کو کبھی گھٹاتا ہے، کبھی بڑھاتا ہے، کبھی دن کو گھٹاتا ہے، کبھی بڑھاتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اس کو معلوم ہے کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے حال پر عنایت کی، مہربانی کی۔ کیا مہربانی؟ کہ پہلے لمبی رات میں عبادت کرنا ضروری تھا، فرض تھا، لیکن اب اس حکم میں تخفیف ہو رہی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ میں نے بتایا کہ یہاں قرآن پڑھنے سے مراد تہجد کی نماز پڑھنا ہے، کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اب امت کے حق میں نہ تو تہجد کی نماز فرض ہے، نہ وقت کی یا مقدار قرآن پڑھنے کی کوئی قید ہے، یعنی اب آسانی اللہ نے دے دی۔ آگے اللہ نے اس کی ایک اور وجہ بیان فرمائی کہ پہلا حکم سخت تھا، اب اس کے بعد اللہ نے نرمی کیوں کی؟ کیوں نرمی کی؟ اللہ نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ بیمار بھی ہیں۔ اب اگر تہجد کی نماز فرض ہو جاتی تو جو بیمار ہیں ان کو تکلیف ہوتی، یا پھر جو بیمار ہیں اگر نماز ان کی تہجد رہ جاتی تو دل میں احساس ہوتا کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکا ہوں۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کچھ تو چلو بیمار ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ملک در ملک سفر کرنے والے ہوں گے۔ یبتغون من فضل اللہ،
اللہ کے فضل کو تجارت کے ارادے سے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے ملک در ملک پھرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اگر تہجد فرض ہو جائے تو ان کے لیے پریشانی ہوتی، یا رات کی ایک لمبی مقدار فرض ہو جائے تو ان کو پریشانی ہوگی۔ پھر اللہ نے ایک اور وجہ بیان فرمائی، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ مرد مجاہد بھی ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے دن میں۔ اب اللہ نے ان کا بھی خیال فرمایا کہ اب تہجد کی پابندی اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس حکم میں تو اللہ نے تخفیف کر دی، لیکن 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کے اندر کوئی تخفیف نہیں ہے، اس کو پابندی سے پڑھا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور برابر زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ آپ کہیں گے کہ یہ صورت معراج سے پہلے نازل ہوئی اور نماز تو معراج کے اندر فرض ہوئی، تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت نماز کی یہ کیفیت جو آج کل ہے وہ نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں بھی رکوع، سجود، قیام، قعود میں تسبیح کرنا اور دعا کرنا یہ فرض تھا۔ قیام کی حالت میں دعا کرنا اللہ کے نبی سے غار حرا میں ثابت ہے، اسی طرح سجدے میں عبادت کرنا، دعا کرنا شب معراج سے پہلے ثابت ہے۔ اسی کو اللہ نے نماز سے تعبیر کیا، یعنی عبادت کا وہ جو طریقہ ہے وہ کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے صدقہ کرنے کو، خیرات کرنے کو، انسانوں کے اطمینان کے لیے قرض تعبیر فرمایا کہ دیکھو جس طرح ایک قرضدار قرضہ ہر حال میں ادا کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اللہ نے ایسے ہی لازم کر لیا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے کہ اللہ کو ہمارے اور آپ کے پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اطمینان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو وہ ایسا ہے گویا کہ تم نے اللہ کو قرض دے دیا، لہذا اب اس کا بدلہ تم کو دنیا اور آخرت میں ہر حال میں ملے گا، ورنہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات قرض لینے سے پاک ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اس سورت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ کے ہاں اس کو بہت اچھی صورت میں پاؤ گے اور اس کا اجر بہت ملے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم جو یہاں نیکیاں کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ سب اللہ کے یہاں تم سے آگے پہنچ رہی ہیں، جو عین ضرورت کے وقت تمہارے کام آئیں گی، یا تم محشر کے دن یا قیامت کے دن یا حساب و کتاب کے دن تمہارے ضرور کام آنے والی ہیں وہ نیکیاں۔ اگر تمہاری نیکیوں کا بدل تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں نہیں مل رہی، تو یہ سمجھو کہ تمہیں ابھی ان نیکیوں کی حاجت نہیں ہے، جب حاجت ہوگی تو اللہ رب العزت والجلال ضرور عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کرتے وقت کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی تم سے ہو جاتی ہے اور تم عبادت کو یا نیکیوں کو اللہ کی شان کے مطابق نہیں کر سکتے، لہذا کچھ نہ کچھ جو کمی رہ جاتی ہے، اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی شان کے مطابق کر دیا، تو تمام کاموں میں استغفار کرنے اور اللہ سے گناہ معاف کرنے کی عادت بناؤ۔ اللہ رب العزت والجلال تمہارے قصور، کمی اور کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز شروع کرنے کا تو پتہ رہتا ہے،
لیکن مکمل کب ہو جاتی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا کہیں نہ کہیں دل، زبان، سمجھ اگر ساتھ نہیں دیتی، یہ بھی اللہ کی شان میں ایک طرح کی گستاخی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، زبان سے پڑھ رہے ہو لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قصور ہے، قصور سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ اللہ رب العزت والجلال بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت اور بڑی شان کے مالک ہیں، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کے پڑھنے کی عادت رکھے، اللہ رب العزت والجلال اس کے سب گناہ کو معاف کر دیں گے، اگرچہ اس نے میدان جہاد سے بھاگنے کا گناہ عظیم بھی کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار یہ والا استغفار، یہ استغفار کی عادت، یہ بڑے بڑے گناہ کی بھی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، لیکن سمندر کے جھاگ کی ایک تعداد ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سورت کا اختتام ہی اس بات پر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك۔ اے پیغمبر واضح رہے کہ یہ رکوع 1 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے، پہلے رکوع کے بعد۔ اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، یعنی صحابہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، چونکہ رات کا اندازہ کرنے میں صحابہ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر کرتا ہے، کب گھٹانا ہے کب بڑھانا ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اللہ نے تم پر عنایت فرما دی ہے، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ آسان اگر قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کو بھی اگر تہجد میں پڑھ لو گے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ کو قرض دو اچھا والا قرض، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت والجلال بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔